أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کون ہیں؟ تحریر ڈاکٹر محمد لطیف مطہری کچھوروی۔ وہ بابصیرت خاتون جو عام الفیل سے 15 سال قبل اور ہجرت سے 68 سال قبل شہر مکہ میں پیدا ہوئیں۔ وہ یکتا پرست خاتون جو اسلام سے قبل یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی آسمانی کتابوں پر اعتقاد رکھتی تھیں اور خدائے وحدہ لا شریک کی پرستش کرتی تھیں۔ وہ اپنے تجارتی کارواں کو دور دراز ممالک کی طرف روانہ کرتے وقت کعبہ میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے اپنی تجارت میں برکت حاصل ہونے کی دعا کرتی تھیں۔ وہ بااخلاق خاتون جن کی توصیف عصر جاہلیت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام اس طرح سے کرتے ہیں: ان ختیجۃ امرأۃ کاملۃ میمونۃ فاضلۃ تخشی العار و تحذر شنار۔ بے شک ختیجہ کامل پربرکت اور فاضلہ عورت ہے جو ہر قسم کے ننگ و عار اور بدنامی سے دور ہے۔ وہ خوبصورت خاتون کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تمام تر کمالات کے باوجود اپنے آپ کو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے شبیہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں: وَكُنْتُ أَنَا أَشْبَهُ النَّاسِ بِخَدِیجَةِ الْکُبریٰ۔ میں خدیجہ کبریٰ سے سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا ہوں۔ وہ پاکیزہ خاتون جس کی پاک دامنی کی وجہ سے ایام جاہلیت میں ہی آپ کو طاہرہ کے لقب سے نوازا گیا تھا۔ وہ عظیم خاتون جس نے سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، اسلام قبول کیا اور اسلام کی پہلی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی۔ آپ وہ پارسا خاتون ہیں جن کے ایمان کی گواہی حضرت علی علیہ السلام دیتے ہوئے فرماتے ہیں: لم یجمعوا بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول اللہ و خدیجۃ و انا ثالثھا۔ جب روئے زمین پر کوئی مسلمان نہ تھا بجز اس خاندان کے جو رسول اور خدیجہ پر مشتمل تھا اور تیسرا فرد میں تھا۔ وہ مالدار خاتون جو تجارت کرتی تھیں اور اپنے سرمایہ کو مضاربہ اور لوگوں کو تجارت کے لیے استخدام کرنے میں استعمال کرتی تھیں۔ وہ شریف خاتون جس کے لیے خداوند نے خیر اور کرامت کو مد نظر رکھا، جو نسب کے لحاظ سے عرب کے ایک متوسط گھرانے سے متعلق تھیں لیکن عظیم شرافت اور دولت کی مالک تھیں۔ وہ پاک طینیت خاتون جن کی خصوصیات میں فضیلت پسندی، فکری جدت، عشق و کمال اور ترقی جیسی خصوصیات شامل ہیں۔ وہ نجیب خاتون جو نوجوانی کی عمر سے ہی حجاز اور عرب کی نامور اور صاحب فضیلت خاتون سمجھی جاتی ہیں۔ وہ پاک دامن خاتون جس نے اپنا رشتہ مانگنے والے اشراف قریش کی درخواست مسترد کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک حیات کے عنوان سے منتخب کیا اور یوں مادی و دنیاوی ثروت کی نعمت کو آخرت کی سعادت اور جنت کی ابدی نعمتوں سے مکمل کیا اور اپنی عقل مندی و دانائی اپنے زمانے کے لوگوں کو جتا دی۔ وہ عفیف خاتون تھیں جنہیں ایسے شوہر کی تلاش تھی جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ ملک شام سے واپس آنے کے بعد جب میسرہ
غلام نے سفر کے واقعات حضرت ختیجہ علیہ السلام کو بتائے تو ان کے دل میں امین قریش کے لیے جذبہ محبت و الفت بڑھ گیا۔ البتہ اس محبت کا سرچشمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی کمالات اور اخلاقی فضائل تھے۔ وہ با کردار خاتون جس نے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا اور اس کا فلسفہ کچھ اس طرح بیان فرمایا: اے میرے چچا زاد بھائی، چونکہ میں نے تمہیں ایک شریف، دیانتدار، خوش خلق اور راستگو انسان پایا، اسی وجہ سے میں تمہاری جانب مائل ہوئی ہوں اور شادی کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ وہ ملکۃ العرب جن کے بارے میں شیعہ و سنی مورخین کے ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے: ابو القاسم اسماعیل بن محمد اصفہانی، ابو القاسم کوفی، احمد بلازری، علم دی سید مرتضیٰ کتاب شافی اور شیخ طوسی کتاب تلخیص شافی کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کرنے کے وقت حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کنواری تھیں اور اس سے پہلے ان کا کوئی شوہر نہیں تھا۔ وہ دور اندیش خاتون جو ظاہری حسن و جمال اور کافی سرمایہ اور بہتر اجتماعی حیثیت کی مالکہ ہونے کے باوجود کبھی اس زمانے کے معاشرے کے بظاہر پرکشش حالات کے دھوکے میں نہیں آئیں اور انسانی فضائل و صفات کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ وہ نیک خاتون جس نے قرآن کے احکام پر عمل اور اسلام کے فروغ اور مسلمانوں کی امداد کے لیے اپنی دولت خرچ کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اہداف کی راہ میں اپنی پوری دولت کو قربان کر دیا اور اسلام کی ترقی اور پیش رفت میں ناقابل انکار کردار ادا کیا۔ وہ سخی خاتون جس نے اپنی ساری دولت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دی، لیکن یہ محسوس نہیں کر رہی تھی کہ اپنی دولت آپ کو بخش رہی ہیں، بلکہ محسوس کر رہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور دوستی کی وجہ سے آپ کو عطا کر رہا ہے، دنیا کے تمام خزانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ وہ کریم خاتون جس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے: ما نافعنی مال قطن وما نافعنی او مثلا ما نافعنی مال ختیجۃ۔ کسی مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے ختیجہ سلام اللہ علیہ کی دولت نے پہنچایا۔ وہ نیک خاتون جو اسلامی تاریخ کی بہت بہترین عورتوں میں سے ایک تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دنیا میں 4 بہترین عورتیں گزری ہیں۔ نمبر 1 خدیجہ بنت خویلد، نمبر 2 فاطمہ بنت محمد، نمبر 3 مریم بنت عمران، نمبر 4 آسیہ بنت مزاحم۔ وہ باوفا خاتون جس کے بارے میں عائشہ کے اس بیان پر کہ یا رسول اللہ، ختیجہ ایک ضعیفہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی جو مر گئی اور خدا نے آپ کو اس سے برتر عطا کر دی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا: لا واللہ ما ابدلنی اللہ خیر منہا آمنت بی اذ کفر الناس وصدقتنی اذ کذبنی الناس واستثنی بہا لہا اذ حرمنی الناس ورزقنی منہا اللہ ولدا دون غیرہا من النساء۔ خدا کی قسم، خدا نے مجھے اس سے بہتر عطا نہیں کی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر اختیار کیے ہوئے تھے۔ اس نے میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور اس نے اپنے مال کے ذریعے میری اس وقت مدد کی جب لوگوں نے مجھے ہر چیز سے محروم کر دیا تھا، اور خدا نے صرف اسی کے ذریعے مجھے اولاد عطا فرمائی اور میری کسی دوسری بیوی کے ذریعے مجھے صاحب اولاد نہیں کیا۔ وہ با فضیلت خاتون
جس کے لیے خداوند متعال نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال لی جبرائیل بشرا خدیجۃ بیت فی الجنت من کسبہ لا صخابہ فیہ ولا نصب فیہ، یعنی کسب الزمرد۔ جبرائیل نے مجھے بشارت دی ہے کہ ختیجہ تمہارے لیے بہشت میں ایک قصر ہے اور وہ قصر زمرد کا بنا ہوا ہے۔ وہ جان نثار خاتون جس کی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی جدائی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، اور یہ مصیبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اتنی سخت تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ نشین ہو گئے۔ وہ باحیا خاتون جو جب تک زندہ رہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطمینان و سکون کا سبب بنی رہیں۔ دن بھر کی تبلیغ سے تھک کر اور کفار کی اعزار رسانیوں سے شکستہ دل ہو کر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں قدم رکھتے تو جناب ختیجہ کی ایک محبت آمیز مسکراہٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرجھائے ہوئے چہرے کو پھر سے ماہ تمام بنا دیا کرتی تھی۔ وہ پرہیزگار خاتون جس نے اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان کو اپنے عمل سے عجین کیا اور اس حدیث شریف کا مصداق ٹھہری جس میں کہا گیا کہ الایمان و معرفت بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالارکان۔ ایمان قلبی اعتقاد، زبانی اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کا نام ہے۔ وہ باکمال خاتون جن نے مکہ کی عورتوں کی طعنہ زنی اور ان کے مذاق کے انہوں نے کیوں عبداللہ کے یتیم کے ساتھ شادی کی کے جواب میں بڑی متانت سے فرمایا کہ آپ لوگ پوری سرزمین عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے نیک پسندیدہ خصلت والے اور شرافت کے مالک کسی دوسرے شخص کو پیدا کر سکتی ہیں۔ وہ اطاعت گزار خاتون جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی منوعاً اطاعت کرتی تھیں اور انہیں عملی جامہ پہناتی تھیں، جن کی وجہ سے آپ نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا کی حیات میں دوسری شادی نہیں کی اور ان کی وفات کے بعد بھی انہیں فراموش نہ کر سکے اور ان کی نیکیوں کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ وہ عظمت والی خاتون جنہیں جنت کے جوانوں کے سردار کی نانی بننے کا شرف حاصل ہوا، ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں حسن اور حسین علیہ السلام کی شان میں فرمایا، ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدًا و جدہ، اے لوگو کیا میں تمہیں خبر دے دوں کہ نانا اور نانی کے لحاظ سے کون بہترین انسان ہیں؟ لوگوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ، ہمیں خبر دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین جدہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و جدتہما خدیجہ بنت خویلد۔ وہ حسن و حسین علیہ السلام ہیں اور ان کے نانا رسول خدا اور ان کی نانی خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ وہ بلند مرتبہ خاتون جن کے بارے میں ائمہ اطہار علیہ السلام فخر و مباحات کا اظہار کرتے تھے اور ان کو عزت و احترام سے یاد کرتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ سے مناظرہ کرتے ہوئے اپنی سعادت و خوش قسمتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، معاویہ، چونکہ تمہاری ماں ہند اور دادی مسیلہ ہے اور تم نے اس قسم کی پست اور کمینی عورتوں کی آغوش میں پرورش پائی ہے، اس لیے تم اس قسم کے برے اور جن اعمال کے مرتکب ہو رہے ہو
میرے خاندان کی سعادت ایسی ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے کی وجہ سے ہے کہ جو حضرت ختیجہ اور فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسی پاک اور پارسا عورتیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کے دن اپنے آپ کو دشمن کے سامنے متعارف کراتے ہوئے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا: انشدکم اللہ حل تعملون ان جدتی ختیجہ بنت خویلد اول النساء حاضہ الامت اسلامم قال اللہم نعم۔ تمہیں خدا کی قسم کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میری نانی ختیجہ سلام اللہ علیہ بنت خویلد اس امت کی پہلی خاتون نہیں کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے؟ سب نے کہا جانتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام دمشق میں دربار یزید میں شام کے سرداروں اور بزرگوں کے سامنے اپنے مشہور خطبے میں اپنا تعارف یوں کرواتے ہیں: انا ابن ختیجۃ الکبریٰ، میں اسلام کی باعظمت خاتون حضرت ختیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں۔ وہ خوش قسمت خاتون جن کا کفن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ابا تھی۔ آپ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بلا کر فرمایا: اے میری نور چشم، اپنے باپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دو کہ میری ماں کہتی ہیں کہ میں تدفین کے مراسم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کر رہی ہوں کہ مجھے اپنی اس ابا کا کفن دے کر قبر میں دفن کرنا جو وہی نازل ہوتے وقت آپ کے زیب تن ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اس بات کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ابا کو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے بھیجا اور وہ خوش ہو گئیں۔ وہ مہربان خاتون جن کی رحلت کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بالین پر بیٹھ کر رو رہے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام بہشت سے ایک کفن لے کر حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ، خداوند متعال نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ ختیجہ نے اپنے مال کو ہماری راہ میں صرف کیا ہے، ہمیں حق ہے کہ ان کے کفن کی ذمہ داری خود سنبھالیں۔ وہ مومنہ خاتون جنہیں خداوند متعال اور جبرائیل امین سلام بھیجتے ہیں، ابو سعید خدری نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں نے معراج کی شب جبرائیل سے پوچھا کہ کیا کوئی حاجت رکھتے ہو؟ جبرائیل امین نے کہا: حاجتی ان تقرّ علی ختیجۃ من اللہ و منی السلام، میں چاہتا ہوں کہ خدا اور میری طرف سے ختیجہ کو سلام کہیے۔ جب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کو سلام پہنچایا تو حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا: ان اللہ هو السلام و منہ السلام و علیہ السلام و علی جبرائیل السلام۔ بے شک اللہ خود سلام ہو، وہ تمام سلامتی اسی کی طرف سے ہے اور اسی کی جانب پلٹتی ہے، اور جبرائیل پر سلام ہو۔ حوالہ جات: نمبر 1، بہار الانوار، جلد 16، صفحہ 56 تا 75۔ نمبر 2، بہار الانوار، جلد 24، صفحہ 316۔ نمبر 3، بہار الانوار، جلد 15، صفحہ 361۔ نمبر 4، ابن شہر آشوب المناقب آل ابی طالب، جلد 1، صفحہ 159۔ نمبر 5، الصحابہ، جلد 8، صفحہ 101۔ اسد الغابہ، جلد 5، صفحہ 431۔ سنن ترمذی، کتاب المناقب، 3886۔ نمبر 6، بہار الانوار، جلد 19، صفحہ 63۔ نمبر 7، صحیح بخاری، جلد 3، 1399، الرقم 3608۔ ابن حیون،
1409 کاف نمبر 8 کلینی الکافی جلد 2 صفحہ 27 نمبر 9 بہار الانوار جلد 43 صفحہ 302 نمبر 10 بہار الانوار جلد 44 صفحہ 318 نمبر 11 بہار الانوار جلد 44 صفحہ 174 12 ختیجہ ہمسر پیمبر اسطورہ ایثار و مقامت محمد محمدی اشتہاردی صفحہ 262 نمبر 13 عیاشی 1380 کاف جلد 2 صفحہ 279 ابن ابوالبر 1412 1821 4 ابن اسیر 1409 8 102 ڈاکٹر محمد لطیف مطہری کچوروی التماس دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین